بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students of class 9th, I am your Urdu teacher Maimuna. I hope you all are well and safe with your family at home. Student, as you know the pandemic of COVID-19, because of it I have started your lecture. So take out your book of Urdu and open the page number 35. سبق کا نام پنچایت، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں. پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا. ضلع بنارس کے گاؤں ملبی میں پیدا ہوئے. ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ بھی آپ نے جاری رکھا. آپ ایک افسانہ نگار ہیں. آپ کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے. پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادِ راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں. انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے جن میں میدان عمل، بازار حسن اور گاؤں دان کو زیادہ شہرت ملی. گاؤں اور دیہاتوں میں مختلف قسم کے تنازع اور جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے جو عدالت لگتی ہے اسے پنچایت کہتے ہیں. سبق پنچایت دو دوستوں کی کہانی ہے جن میں بچپن سے بہت گہری دوستی تھی. شیخ جمن اور الگو چودھری دونوں کو ایک دوسرے پر کامل اعتماد تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی بھی مضبوط ہوتی گئی. جمن کی خالہ تھیں جن کی کوئی اولاد نہ تھی. جمن انہیں اپنے گھر لے آیا اس وعدے کے ساتھ کہ ان کا بہت خیال رکھے گا. جمن اور اس کی بیوی فہمین کی خدمت گزاری سے متاثر ہو کر خالہ نے اپنی جائیداد جمن کے حوالے کر دی. ہبہ نامے پر رجسٹری ہوتے ہی دونوں میاں بیوی کا رویہ خالہ سے سرد ہو گیا. کئی دفعہ گلہ کرنے پر جب کچھ اثر نہ ہوا تو خالہ نے پنچایت بلائی. بڑی مشکل سے لوگ جمع ہوئے. خالہ نے جمن کے دوست الگو چودھری کو پنچ مقرر کیا. پنچ جس طرح شہر کی عدالتوں میں جج ہوتا ہے تو اسی طرح پنچایت میں پنچ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے. جمن کو اطمینان تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا کیونکہ الگو اس کا دوست ہے، جبکہ ایسا نہ ہو. الگو نے فیصلہ سناتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ سراسر زیادتی جمن کی ہے. اگر وہ خالہ کو ماہوار گزارے کا بندوبست نہیں کر کے دے گا تو دوسری صورت میں ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا. جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا. جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی. خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا. الگو چودھری نے پچھائی نسل کے دو خوبصورت بیل خریدے تھے. پنچایت کے 1 مہینے بعد اس میں سے ایک بیل مر گیا. ایک بیل کس کام کا؟ اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا اور آخر میں الگو چودھری نے گاؤں کے ہی سمجھو سیٹھ کو یہ بیل فروخت کر دیا. سمجھو سیٹھ نے بیل کی قیمت الگو چودھری کو 1 مہینے بعد ادا کرنے کا وعدہ کیا. سمجھو سیٹھ نے بیل پایا تو گاؤں اور منڈی کے خوب سامان کے لیے چکر لگائے اور جانور کے کھانے پینے کا بالکل خیال نہ رکھا. ایک دن سمجھو سیٹھ منڈی سے واپس آ رہے تھے. چونکہ سامان گاڑی میں بہت زیادہ لدا ہوا تھا اور جانور بہت کمزور ہو چکا تھا 1 مہینے میں، اس کے لیے یہ سامان کو گھسیٹنا بہت مشکل ہو رہا تھا. وہ سست پڑا تو سمجھو سیٹھ نے کوڑے برسائے اور جانور ہمت ہار کے گر پڑا. رات بھر سامان کی حفاظت بھی کرنی تھی اور پیسوں کو بھی بچانا تھا، لیکن کہیں رات میں کسی پہر سمجھو سیٹھ کی آنکھ لگ گئی. سامان بھی غائب ہو گیا اور پیسے بھی غائب ہو گئے. نقصان ہونے کی وجہ سے سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری کو پیسے نہیں دیے اور جب بھی الگو چودھری اپنے بیل کی قیمت کا تقاضا کرتے، پیسے مانگتے تو سمجھو سیٹھ اور ان کی بیوی جو تھی وہ ان سے لڑائی کرنے لگتے. ایک دن لڑائی اس قدر بڑھی کہ نوبت جو ہے وہ ہاتھا پائی تک آ گئی. تو گاؤں کے معززین نے دونوں کو مشورہ دیا کہ وہ پنچایت بلائیں. جب پنچایت بلائی گئی تو سمجھو سیٹھ نے ان تمام افراد کے نام لے دیے پنچایت کے ارکان کے لیے جو شیخ جمن کے دوست تھے اور پنچ بھی شیخ جمن کو مقرر کر دیا. الگو نے جب یہ تمام حالات دیکھے تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو گیا کہ شیخ جمن جو ہے وہ اب اس سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لے گا. اس بات کا بدلہ لے گا کہ اس نے جب پنچایت میں پنچ مقرر الگو ہوا تھا تو اس نے
شیخ جمن کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرح ہوئی، شہادتیں گزری، فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچتان کی، جمن نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا۔ شیخ جمن نے سچائی اور حق کا ساتھ دیا اور سمجھو سیٹھ کو کہا کہ وہ ہر حال میں قیمت ادا کرے اور وہ قیمت ادا کرنے کا پابند ہے۔ یہ فیصلہ سن کر الگو چودھری پھولے نہ سمائے۔ پنچایت کے 1 گھنٹے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کے بولے کہ بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا۔ منشی پریم چند نے بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ جب عدل کرے تو وہ انصاف کے ساتھ کام لے، سچائی کا ساتھ دے، نہ کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند اور رشتہ داریوں کو نبھائے۔ Thank you students. You should pray from Allah to keep us all safe from COVID-19. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.